ہم سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. تو ہم پردے کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس میں ہم آج ہمارا ٹاپک لباس کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے, پردہ اور لباس دونوں ہوں گے. تو انسان جو ہے وہ لباس کیوں پہنتا ہے, اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہو گیا پردہ پوشی. ٹھیک ہے, یعنی انسان جو ہے وہ بائی برتھ حیا والا ہوتا ہے, اپنے حیا کے مقامات کو وہ چھپانا چاہتا ہے. رائٹ, تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہم لباس اوڑھتے ہیں, یعنی ہماری فطری ضرورت ہے. نمبر 2, جو موسمی اثرات ہیں ان سے بچنے کے لیے. سردیوں میں آپ دیکھیں ہم لوگ کیا پہنیں, سویٹرز اینڈ ہوڈیز اور گلاوز اور یہ سب کچھ, اور گرمیوں میں گرمیوں والا لباس ہوتا ہے, سردیوں میں سردی والا لباس. تو یہ ہو گیا. تیسرا جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے, زیب و زینت, یعنی انسان خوبصورت لگنے کے لیے لباس پہنتا ہے. رائٹ, کہ وہ پیارا لگے, اچھا لگے, ہم اس سے زینت اختیار کرتے ہیں. اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ لباس ہے ہماری زینت کے لیے. تو یہ تینوں چیزیں ہیں. رائٹ, اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو پردہ کرتا ہے شاید وہ زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتا, وہ پیارا نہیں لگ سکتا, وہ اچھے لباس نہیں پہن سکتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ سب کچھ پہن سکتی ہیں, لیکن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, وہ جیسے لباس پہننے سے منع کیا ہے, بس ہم وہ نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں ہمارا زیادہ یہی رہے گا زیب و زینت والا لباس کیسا ہوتا ہے اور ہمیں کیسا پہننا چاہیے. ٹھیک, اور اسی کے اندر ہمارا پردہ آ جائے گا, کیونکہ لباس کے اندر ہی پردہ آتا ہے. اب دیکھیں, جب آپ غیر محرموں کے پاس جاتی ہیں, اپنے گھر سے باہر جاتی ہیں, تو ظاہر ہے آپ اوپر حجاب اوڑھ لیتی ہیں, نقاب کر لیتی ہیں, گاؤن پہن لیتی ہیں, تو وہ آپ کا اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کے اوپر کڑھائی اور سیکوینس کا کام, ایسا کلرز کچھ نہ ہوں جن سے اٹریکشن ہو. ٹھیک ہے, نہیں, یعنی پردہ ایسا ہو جو کہ سمپل ہو اور کلر بھی اس کے لائک ڈارک ہوں اور اٹریکشن نہ لگے. اب آپ نے دیکھا ہوگا پردہ کیا جاتا ہے, لیکن بہت سے لوگ بہت زیادہ ٹائٹ ابایاز پہنتے ہیں, تو اس سے تو بہتر ہے کہ وہ نہ ہی پہنیں, کیونکہ وہ اتنی نارمل جو کپڑے ہیں وہ لوز ہیں, لیکن اس کے اوپر جو ابایا پہنا جاتا ہے وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ سب کچھ ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے. انا للہ. اور دوسری بات, جب ہم پردہ کرتے ہیں, جب ہم اپنا چہرہ کور کرتے ہیں, تو اس میں اس طرح کور کیا جاتا ہے کہ اوپر سے سارا ماتھا نظر آ رہا ہے, آدھا ناک نظر آ رہا ہے, اور یہ پردہ ہو گیا. نہیں, آپ کو ایسے پردہ کرنا ہے کہ آپ کے جو ماتھا ہے وہ بھی کور ہو رہا ہو. پوری کوشش کریں کہ آپ کے آئی بروز تک کور ہو جائیں. رائٹ, دیکھیں آنکھیں بھی تو خوبصورت لگتی ہیں نا, تو آنکھوں کا جو ہے, آنکھوں کو بھی آپ کو کور, پوری جتنا آپ کوشش کر سکیں آپ اپنی آنکھوں کو بھی کور کریں. پورا تو نہیں, لیکن پوری کوشش کریں. اس کے علاوہ آنکھوں پہ جس طرح لائنر اور میک اپ اور اس طرح کی چیزیں نہ لگائیں کہ آپ کی آنکھیں نظر آئیں. سپوز اگر آپ نے لگانا ہے, آپ کسی فنکشن میں جا رہے ہیں, تو پھر آنکھوں کے آگے سے بھی کافی حد تک اپنا پردہ جو ہے وہ آگے کر لیں تاکہ آنکھیں جو ہے وہ نظر نہ آئیں. ٹھیک ہے, پھر چہرے پہ آپ اس طرح سے اپنا کیا کریں کہ آپ کے جو ناک ہے وہ بھی اوپر سے کور ہو رہا ہے ٹوٹلی. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے, نیچے جیسے کیپ پہن لیں, سردیاں تو ایزی ہے کیپ پہن لیں, ادروائز جو اسکارفس ہیں, اسکارف سے بڑا بہترین پردہ ہوتا ہے, پورا کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں ٹوپی والے برقعے کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اوپر سے پورا کور ہو جاتا ہے. تو جلباب ہے وہ بڑا زبردست ہے, وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہوتا ہے, بس آپ نے اس کے اوپر ایک پردہ ایکسٹرا جو کپڑا ہے وہ لگانا ہے, جس سے آپ کا پورا چہرہ کور ہو جاتا ہے. تو ایسا آپ کا ایسا پردہ ہونا چاہیے جو اٹریکشن کا باعث نہ ہو. سپوز اگر کوئی لڑکی آپ میں سے ایسی ہے جو پردہ نہیں کر رہی, تو ایٹ لیسٹ وہ کپڑے ایسے پہن کے جائے جو اٹریکشن نہ بنے. بڑی سی وہ چادر لے لے, یعنی اگر وہ پردے کے سٹیپ پہ نہیں آئی تو وہ بڑی سی چادر لے لے تاکہ وہ کور ہو جائے. اب اسپیشلی کچھ عورتیں ایسی ہیں انا للہ کہ وہ جب باہر جاتی ہیں تو اسپیشلی تیار ہو کے جاتی ہیں کہ ہم بازار جا رہی ہیں, اسپیشلی تیار ہو کے جا رہی ہیں. حالانکہ یہ کام ان کو گھر میں اپنے ہسبینڈس کے لیے کرنا چاہیے تھا, اور وہ بیچارے آپ کو دیکھتے ہیں اسی گندی مندی حالت میں, اور پیاز اور اس سب کی بدبو آ رہی ہے, ان کے سامنے لپسٹک بھی کبھی نہیں لگائی, اور جب کہیں تیار ہوئے تو وہ پہچان نہیں پاتے کہ یہ واقعی ہماری وہی بیوی ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ حق تو ان کا تھا کہ ان کے لیے تیار ہوا جائے, لیکن باہر جانے کے لیے اسپیشل لپسٹک اور یہ سب کچھ لگایا جاتا ہے. کیوں؟ یہ تو آپ ان کو اٹریکٹ کر رہی ہیں اپنی طرف. ٹھیک ہے, تو پردہ ایسا ہو جو سمپل ہو, لوز ہو, اور اٹریکشن نہ ہو اس کے اندر. یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کے اس طرح کا آپ کا ڈریس ہونا چاہیے. لائک اگر آپ گھر میں پہن رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے, ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو گھر میں بھی آپ کے بھائی ہیں, آپ کے باپ ہیں, کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے کسی کے بھی جذبات جو ہے نا وہ ابھریں. ٹھیک ہے, دیکھیں جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو عورتیں تھیں وہ اسپیشلی ایسا لباس پہن کے جاتی تھی, زیب و زینت والا لباس, یہ مطلب سینہ نظر آ رہا ہے, بازو نظر آ رہے ہیں, زیورات پہن لیے ایسے. دیکھیں جیسے کچھ لوگ یہ پہنتے ہیں, پازیب پہنتے ہیں, پازیب کی بھی تو آواز آتی ہے نا, نظر آتا ہے,
اور اگر آپ ساکس وغیرہ نہیں پہنتی تو وہ تو آپ کے پاؤں ویسے ہی بڑے پیارے لگیں گے اگر آپ نے اس کے ساتھ پزیب وغیرہ پہنے، تو یہ بھی نہیں پہننا. تو وہ جو عورتیں تھیں وہ کیا کرتی تھی، وہ جان بوجھ کے فحاشی پھیلانے کے لیے اس قسم کے کپڑے جو ہیں وہ پہن کے جاتی تھی، اس قسم کی جیولریز پہن کے جاتی تھی تاکہ وہ اٹریکشن کا باعث بنے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ نہیں کرنا. تو ہمارا لباس تنگ نہ ہو، باریک نہ ہو، پتلا نہ ہو. اور دیکھیں کچھ لباس ایسے ہیں جو موٹے تو ہوتے ہیں لیکن ان سے آپ کے جسم کے کروز، ابھار، یہ سب کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. سو تنگ لباس نہیں پہننا، باریک لباس نہیں پہننا. آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ باریک لباس پہنتے ہیں اندر باہر ان کا سب کچھ نظر آ رہا ہے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. یعنی ان کے بارے میں کیا حدیث ہے کہ 2 قسم کے لوگ آگ میں جانے والے ہیں جو ابھی تک مجھے دکھائے گئے، جو مجھے نہیں دکھائے گئے. ٹھیک ہے، 2 قسم کے لوگ آگ میں جانے والے ہیں جو ابھی تک مجھے نہیں دکھائے گئے. ایک تو ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہیں، یہ مائل ہونے والی اور لوگوں کو مائل کرنے والی، یعنی خود بھی اٹریکٹ ہوتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. ان کے سروں پر جوڑے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح حرکت کرتے ہوں گے. سر جس طرح لوگ اونچے سے جوڑے بنا کے باہر چلی جاتی ہیں، اوپر حجاب پہن لیتی ہیں یا نہیں بھی پہنتی، یہ جنت کو دیکھیں گی نہ اس کی خوشبو پا سکیں. یعنی نہ تو وہ جنت کو دیکھیں گی نہ خوشبو. اب دیکھیں جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے آئے گی لیکن یہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. انا للہ، یعنی کہ جو سر اپنے اونچے بناتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. اور دوسرے کچھ آدمی ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے یعنی لاٹھیاں ہیں جن کے ساتھ وہ لوگوں کی پٹائی کرتے ہیں. یہ تو مطلب علیحدہ بات ہوگی نا. تو یہ بات ہے کہ اس طرح کے باریک پتلے کپڑے جو اندر باہر سے نظر آ رہے ہیں جس سے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے، ان کے بارے میں کیسی لعنت فرمائی ہے کہ وہ جنت میں تو جا ہی نہیں سکتی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. تو ایسے کپڑے نہیں پہن. جیسے اب آج کل شفون آ گئی ہے، آپ دیکھو تو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ سلپ وغیرہ پہن لیں تب بھی بہت حد تک سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور میں تو کہتی ہوں کہ جب عورتیں باہر نکلتی ہیں اپنے آپ کو شاید صحیح طرح چیک ہی نہیں کرتی وہ کس طرح کے کپڑے پہن کے جا رہی. ایون ہماری جو بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں، اگر ان کو نہیں پتا تو ایٹ لیسٹ ان کی مائیں ان کو دیکھ کے بھیجیں گے. کیا پہنا کے بھیج رہی ہیں بچیوں کو؟ جو بچپن سے آپ ان کو لباس پہنائیں گے بچیاں وہی پہنیں گی. میرے پاس اس طرح کا ایک واقعہ تھا جس میں فادر چاہتے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو باہر براڈ سے یہاں لے کے آئے تھے کہ ان کو جو ہے پاکستان میں رہیں، اسلامی ملک ہے، یہ سب کچھ سیکھیں. تو مجھے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ان کو بولیں کہ یہ اپنے کپڑے چینج کر لے، اپنی جینز اور یہ سب کچھ چھوڑ دے. تو یہ میں کیسے کر سکتی تھی؟ میں کہہ تو سکتی تھی پر لا کے تو خود دیتے تھے. اور بچپن سے جب آپ نے ان کو یہ چیزیں پہنائی ہیں تو اب ان کو کیا لگے گا کہ ہم شلواریں قمیضیں اور ٹراؤزرز پہنے ہم آؤٹ آف دا فیشن لگ رہے ہوں گے. تو یہ بچپن سے کام شروع کرنا ہے. بچیوں کو جیسی وہ بڑی ہونا شروع ہوتی ہیں تو آپ ان کے سر کور کرنا شروع کر دیں. چھوٹے سے سکارفز ملتے ہیں، اس کے بعد ان کے بازو فل کرنا شروع کرتے ہیں. یہ حیا جو ہے نا بچپن سے بچوں کے اندر آنی چاہیے. جب بچپن میں یہ چیزیں آپ نکال دیتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا چھپانا اور کیا نہیں چھپانا. یہ بچپن سے بچوں کو سکھانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے باریک اور پتلا لباس نہیں پہننا. ایون اگر ہم کوئی اس طرح کی گاؤن اور پہن کے جاتے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں نا آپ بہت زیادہ ٹائٹ ہو، اوپر سے نیچے سے کھلا، اور اس ٹائپ کے ابایاز نہیں ہم نے کم از کم پہننے. پوری کوشش کریں ڈارک کلر جو ہے نا وہ آپ لیں ابائے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور گھر میں بھی کپڑے کہنے ہیں لوز ہی پہننے ہیں. اس کے بعد ایک بہت بڑی بات جو ہے کہ لباس پہن کے بھی گناہ کا کام، یعنی خوشبو لگانا، پرفیوم لگانا، یہ پتہ ہی نہیں آپ کو کہ کتنا بڑا گناہ ہے. غیر محرموں کی موجودگی میں جب پرفیوم لگائی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ گھر میں لگا رہے ہیں اپنے ہسبینڈ کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، اٹس اوکے. لیکن اگر آپ نے باہر جانا ہے اور ایسے کپڑے جن پہ پرفیوم لگی ہوئی ہے آپ کو چینج کرنا ہے، اگر آپ کے باڈی کے ساتھ لگی ہے پرفیوم تو آپ کو غسل کرنا ہے. یعنی آپ کو نہا کے جانا ہے کہ آپ کی باڈی سے وہ خوشبو نہ آئے. غیر محرموں کے سامنے آپ نہیں لگا کے جا سکتے. اور میں جب کسی بازار سے جب میرا گزر ہوتا ہے اور عورتیں جب گزر رہی ہوتی ہیں اتنی تیز پرفیوم کہ مرد مڑ مڑ کے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ عورت کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی عزت کرواتی ہے یا نہیں کرواتی. اور اس نظروں سے وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یقین کریں کہ خود شرم آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ عورت تو ساری عورتیں تو ایک جیسی ہیں نا، دیکھنے میں تو ایک جیسی ہیں نا، ایک جیسا پردہ ہے نا، تو خود شرم آ جاتی ہے. اور پرفیوم تو اٹریکٹ کرتی ہے. کیوں پرفیوم لگائی جاتی ہے؟ ایک ہے آپ کی اپنے حد تک کوئی ایسی چیز آپ لگا لیتی ہیں، پاؤڈر یا کریم جس کی صرف آپ تک خوشبو آتی ہے، ڈیوڈرنٹ ٹائپ. لیکن جو چیزیں باہر خوشبو ہیں وہ عورتوں کو الاؤ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے اور وہ عورت جو خوشبو لگا کر مردوں کی جگہ سے گزرتی ہے وہ ایسی اور ایسی ہے. یعنی آپ کی یہ مراد ہے کہ وہ بدکار اور زانیہ ہے.
یعنی ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے یہ. تو اگر ابھی آپ کے پاس آپ نے جب تک اگر آپ پہلے آپ کبھی لگا چکے ہیں تو اللہ سے معافی مانگے, اور اب دوبارہ آپ نے کام نہیں کرنا. اپنے ہسبینڈ کے سامنے لگائیں, جیسے میں نے کل بھی کہا تھا, ان کے سامنے ضرور لگائیں, لیکن باہر لگا کے آپ کو نہیں جانا. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ آپ کے پردے میں آتا ہے. یعنی اگر آپ نے پردہ کر بھی لیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ ساری چیز پرفیوم وغیرہ لگا کے چلی گئی, تو پھر کیا فائدہ اس پردے کا؟ اٹریکشن کا باعث تو آپ تب بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں, حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے کہا کہ جب تم میں سے کوئی عورت مسجد آنا چاہے تو وہ خوشبو نہ لگائے. یعنی اگر آپ نے مسجد آنا ہے تو پھر آپ مسجد میں خوشبو لگا کے نہ آئے. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت گزری جس سے خوشبو کی مہک رہی تھی, یعنی جس سے خوشبو مہک رہی تھی. تو انہوں نے کہا, اے اللہ کی بندی, کیا تم مسجد کی طرف جا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا ہاں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا, کیا تم نے مسجد کے لیے خوشبو لگائی ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں. آپ نے کہا واپس جاؤ اور جا کر غسل کرو, کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو عورت مسجد کی طرف خوشبو بکھیرتے ہوئے جائے اس کی اس وقت تک کوئی نماز قبول نہیں جب تک کہ وہ واپس گھر جا کے غسل نہ کر لے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے خود بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جیسے رمضان آتا ہے, تراویح وغیرہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, تو بہت سی عورتیں اسپیشلی یہ جو طاق راتوں میں آتی ہیں اسپیشلی خوشبو لگا کے آ رہی ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم خوشبو ہیں, ہم پاک ہیں, اور ایون نقاب وغیرہ ایسا پہنا ہوا اس کے ساتھ ہی خوشبو لگا کے آ جاتی ہیں. کیا حال ہے. تو آپ جو بھی سن رہے ہیں اور آگے بھی لوگوں کو یہ میسج دیں کہ یہ زنا کے برابر گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے یہ. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سائنس نے پروف کیا, جو مرد ہے نا, ان کے جو ناک ہے اس کے اندر اسپیشل یہ سینسز بہت تیز ہوتی ہیں. لائک جب وہ سونگتے ہیں نا تو ان کا یہ سب کچھ کرنے کو دل کرتا ہے, برائی کرنے کو دل کرتا ہے. انا للہ. کل میں خود اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی سب کچھ بتا رہی تھی, تو پھر وہ بتا رہے تھے کہ ہاں ہماری ماما لگا کے جاتی ہیں, تو میں ان کو منع کری تھی کہ نہ لگائیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ ٹیچر اگر ہمارے اسکارف پہ لگی ہو, تو میں نے کہا اسکارف مت پہن کے آئیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو لباس ہے وہ ایسا نہ ہو جو مردوں سے مشابہت کرے, یعنی کہ اس میں مردانہ ٹچ نہ آئے. ٹھیک ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں, جینز اور اس ٹائپ کے کپڑے, یہ مردانہ ٹچ نہیں آنا چاہیے کبھی بھی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہم ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں نا, ہماری فیلنگ بھی ویسی ہوتی ہے. جب ہم اپنے بچیوں کو ٹائٹ کپڑے پہناتے ہیں ان کے اندر ویسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. جب آپ لوز کپڑے, جیسے آپ نائٹ ڈریس پہنتے ہیں, تو اگر لوز ہے تو ساتھ ہی آپ کو نیند آ جاتی ہے, ریلیکس فیل کرتے ہیں. اور جتنا ٹائٹ ہوگا اتنی اس ٹائپ کے جذبات آپ کے بھڑکیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, یعنی ان جیسے لگتے ہیں. اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں, چاہے وہ ڈریس میں کریں, ہیئر سٹائل میں کریں, جو بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جیسے ہیئر سٹائل جو ہے وہ مردوں کی طرح رکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور مرد جو ہے وہ آج کل عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال, اور وہ کانوں میں بالیاں, آنکھوں پہ ایون بہت کیا کیا بتاؤں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ. ایون یہ کہ مرد جو ہے وہ پارلر میں لڑکیوں کو تیار کر رہی ہیں, اور لڑکیاں بڑے فخر سے تیار ہو رہی ہیں, ایون لڑکیاں لڑکوں کو مساج کر رہی ہیں. ایسی برائیاں بہت بڑھ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں, یہ سب کچھ تو وہ ہو گیا جو آپ کا مادی لباس ہے, یعنی جو آپ نے کیری کرنا, آپ نے پہننا, آپ کا جو پردہ ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے, ایک اور فیکٹر ہے, ایک اور لباس ہے جو میں آپ لوگوں سے آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہوں گی, جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, وہ ہے روحانی لباس. ایک آیت کے ترجمہ پڑھتے ہیں, سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 ہے, بہت خوبصورت آیت ہے. اے اولاد آدم, یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ لوگ سبق حاصل کریں. تو آج جو آپ کو چیز میں بتانے جا رہی ہوں وہ کیا ہے, تقوی کا لباس. اللہ نے کہا ہے کہ تقوی کا لباس ہے وہ بہترین لباس ہے. یعنی ایک ہو گیا مادی لباس, ایک ہے روحانی لباس جو آپ کا دل اوڑھتا ہے. یعنی آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ فیل کریں کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ تقوی ہے, گاڈ کانشیسنس ہے, اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت کا لباس. ٹھیک ہے. باہر سے آپ نے پردہ کیا ہے اور اندر سے دل روح آپ کی بیکار ہے, خراب ہے. ایسے پردے کا کیا فائدہ, ایسے لباس کا کیا فائدہ کہ آپ کی روح ہی ڈیڈ ہو. ٹھیک ہے. باہر سے لباس جیسے کتنا مرضی خوبصورت ہو, لیکن اگر روحانی لباس ٹھیک نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. کیسا لباس ہے یہ, ایسا لباس جس کو دیکھنے والا اور پہننے والے دونوں کو پتا ہو کہ یہ تقوی کا لباس ہے. جب آپ پہن کے باہر جائیں تو دیکھنے والوں کو پتا ہو کہ یہ تقوی والی عورت ہے, اس کو اللہ کا ڈر ہے, اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے, یہ جنت میں جانے کے لیے کر رہی ہے, یہ دوزخ سے بچنے کے لیے کر رہی ہے, یہ فتنے سے حفاظت کر رہی ہے. یہ ہے تقوی کا لباس. اور جب آپ پہنے تو آپ کو پتا ہو
پتا ہو کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، رائٹ؟ آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ آپ ایسی نہیں چنی گئی، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو لباس پہنا ہے، اس کی قدر کریں. اور بہت سی لڑکیاں جو وہ گلٹ فیل کرتی ہیں اپنے لباس میں، اپنے عبائے میں، کہ شاید ہم بری لگ رہی ہیں، اور کسی فنکشن پہ چلی جائیں تو وہاں انفیریورٹی کمپلیکس آ رہا ہوتا ہے. نہیں، آپ کا لباس تو وہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ نے کہا ہے اور تقویٰ کا لباس ہی بہترین لباس ہے. یعنی جب آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ کیسا لباس آپ کا دل پہنتا ہے؟ تقویٰ کا لباس پہنتا ہے. جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، یہ وہ لباس ہے. جب اللہ کی محبت ہو، یہ وہ لباس ہے. جب نیکیاں کریں تو اللہ کی محبت سے، جنت کی خاطر کریں، اور جب برائی سے رکیں تو اللہ کے خوف سے رکیں. ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ نا کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے مکھی کے سر کے برابر بھی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. الحمدللہ، یہ ہے تقویٰ کا لباس. یہ جو آپ لباس، مادی لباس پہنتے ہیں، کپڑے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کے عیب کو چھپاتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ آپ کے عیب کو چھپاتے ہیں. ایک سیکنڈ، ویڈیو جو ہے وہ کٹ ہو. جی، تو یہ جو مادی لباس آپ پہنتے ہیں، یہ لباس کیا کرتا ہے؟ آپ کے جو آپ کے عیب ہیں، کہیں سے آپ کیسی ہیں کیسے ہیں، ان سب کو چھپا لیتا ہے، آپ کے جسم کو چھپا لیتا ہے. لیکن جو روحانی لباس ہے وہ آپ کا دل پہنتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اخلاقی عیب کو چھپا لیتا ہے. دیکھیں، کمیاں تو سب میں ہیں نا. تقویٰ کے لباس میں جب آپ آ جاتی ہیں، آپ اس کا احترام کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ دین کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آپ برائی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ کا روحانی لباس. اس کو میں نے اس لیے پردے کے ساتھ رکھا کیونکہ بہت سی دفعہ ہم پردہ کر رہے ہیں لیکن دل، روح بیکار ہے. کیا فائدہ؟ پردے کے ساتھ برائی کر رہے ہیں. تو تقویٰ کا لباس پہننا ہے، کیونکہ اللہ نے اس لباس کو بہترین کہا ہے. اللہ ہم سب کو تقویٰ کا لباس پہنائے. ہمیں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ سے ملنے کا شوق ہو. جب بھی لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے نیکیوں کی طرف آئیں، کچھ ایک ہمیں ٹیکنیک بتا دیں، کچھ ایسا ٹوٹکا بتا دیں آپ، تو ان کو میں کہتی ہوں تقویٰ. کہتے ہیں کیا ہے تقویٰ؟ جب کوئی آپ کام کریں تو سوچیں آپ کا رب آپ کو 24/7 آپ کو دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے آپ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ اس کام کو سوچ سمجھ کے کریں گے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ پھر آپ جب نیکی کریں گی تو آپ جانتی ہیں آپ چھپ کے بھی نیکی کر رہی ہیں، آپ 5 روپے صدقہ کر رہی ہیں، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے نا تقویٰ. یعنی ہر نیکی کریں تو اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، ہر برائی سے روکیں، اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ خود بخود زندگی میں بچتے جائیں گے ساری برائیوں سے، ان کانٹوں سے آپ گزر نکلیں گے. آپ کسی کے ساتھ بری طرح پیش نہیں آئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقویٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کا لباس پہنائے. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیا فاطمہ، میں آپ لوگوں کے کامنٹس بھی دیکھ لوں. آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. بنت حماد، اللہ آپ کو بھی بلیس کرے. الحمدللہ. اور آپ میں سے کوئی بھی اپنی پردے کی سٹوری ہم سے شیئر کرنا چاہے تو ضرور کریں. انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف دا سیریز یا درمیان میں کبھی بھی ہم آپ کی سٹوری جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے حالوں میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے اور ہم لوگوں کو تقویٰ کا لباس پہنائے. آمین. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، لیکن ریلیٹڈ ٹو پردہ.